تمام انبیاء جو آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں مسجد اقصیٰ کے ساتھ ایک پہاڑی تھی، چٹان تھی بہت بڑی، اس چٹان کے ساتھ آپ نے براق کو باندھ دیا اور ساتھ ہی آگے مسجد اقصیٰ ہے، تو آپ نے تمام انبیاء کو نماز پڑھائی۔ تو ہمارے نبی کا جائے مصلی بھی ہے، انبیاء کا جائے مصلی بھی ہے، تو اس اعتبار سے مسلمانوں کا قبلہ اول بیت المقدس میں مسجد اقصیٰ ہے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال عز وجل لتجدن اشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين اشركوا وقال عز وجل سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله۔ فلسطین اور مسجد اقصیٰ کے حوالے سے کچھ باتیں کتاب و سنت اور حقائق کی روشنی میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مسلمانوں کا مسجد اقصیٰ یا فلسطین سے کیا تعلق ہے اور اس کی مختصر سی تاریخ۔ سب سے پہلے یہ بات سمجھیں کہ اللہ رب العزت نے پہلے زمین بنائی، پھر آسمان بنایا۔ اللہ نے 7 آسمان، 7 زمینیں بنائیں، پھر 7 آسمان بنائے۔ 7 آسمان بنانے کے بعد اللہ رب العزت نے والارض بعد ذالک دحاہا، زمین کو ہموار کیا، اس میں پہاڑ بطور میخوں کے گاڑ دیے، دریا اور سمندر رکھے، اور اس کرۂ ارض پر سب سے پہلے 2 گھر تعمیر ہوئے۔ پہلے گھر کے متعلق قرآن کریم میں اللہ رب العزت سورہ آل عمران میں فرماتے ہیں 4 پارے میں اول بیت وضع للناس ببکہ، اللہ فرماتے ہیں سب سے پہلا گھر جو اس کرۂ ارض پر تعمیر کیا گیا وہ مکہ میں ہے، بیت اللہ، خانہ کعبہ۔ اور اس کے بعد دوسرا گھر کون سا بنا؟ صحیح بخاری میں اور دیگر کتب احادیث میں موجود ہے کہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ایو بیت وضع فی الارض اولا قال المسجد الحرام قلت ثم ای قال المسجد الاقصیٰ، کہ سب سے پہلا کون سا گھر بنا کرۂ ارض پر؟ آپ نے فرمایا مسجد حرام، مکہ میں۔ میں نے پوچھا اس کے بعد؟ آپ نے فرمایا مسجد اقصیٰ۔ قلت کم کان بینہما، میں نے پوچھا کہ ان دونوں کے درمیان کتنا عرصہ ہے، وقت ہے؟ آپ نے فرمایا 40 سال۔ بیت اللہ کی تعمیر کے 40 سال بعد مسجد اقصیٰ تعمیر کر دی گئی۔ اللہ اکبر۔ مسجد اقصیٰ
کہاں ہے یہ جو آیت؟ سورہ بنی اسرائیل یا سورہ اسراء اس کو کہتے ہیں۔ اسراء کا معنی ہے سیر، معراج کا معنی ہے عروج، اوپر جانا۔ اس حوالے سے اللہ فرماتے ہیں سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ تمام تعریفیں اور پاکیاں اور بزرگی اللہ کے لیے ہے جس نے اپنے بندے کو سیر کروائی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک راتوں رات۔ مسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، اور مسجد اقصی بھی وہ جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں ہی برکتیں کی ہے۔ اسی طرح قرآن کریم میں 2 مقام پر اور اللہ نے مسجد اقصی اور اس کے ارد گرد زمین کو بارکنا حولہ قرار دیا ہے۔ التی بارکنا فیہا کے لفظ بھی ہے جس میں ہم نے برکت کی ہے۔ بابرکت زمین، اس کا نام بیت المقدس ہے۔ ہم اس کو بیت المقدس کہتے ہیں، دال کے اوپر زبر ہے۔ عرب لوگ اس کو بیت المقدس پڑھتے ہیں۔ آپ جب ان کی خبریں سنیں نا، وہ کہتے ہیں بیت المقدس۔ اس کو القدس بھی کہتے ہیں۔ یہ فلسطین کا ایک شہر ہے۔ بیت المقدس یا بیت المقدس یا القدس، یہ فلسطین کا ایک شہر ہے جو پہاڑی پر ہے۔ اس شہر کے اندر ایک اللہ کا گھر ہے، عظیم گھر ہے جسے مسجد اقصی کہا جاتا ہے۔ اس کو القدس بھی کہتے ہیں اور یورپی لوگ اس کو یروشلم کہتے ہیں۔ تقریباً 75-80 سال یہاں عیسائیوں کی حکومت رہی، جب صلاح الدین ایوبی نے شکست دے کر 21 ریاستوں کو شکست دے کر حطین کے مقام پر بیت المقدس عیسائیوں سے آزاد کروایا، تو اس وقت عیسائیوں نے اس کا نام ایلیا رکھ لیا۔ اس کے اندر ایک پہاڑی ہے جس کو کوہ سیہون کہتے ہیں، اور عربی میں اس کو جبل سیہون کہتے ہیں، اور اسی پہاڑی کی مناسبت سے ایک یہودیوں نے تحریک چلائی ہے جس کو تحریک سیہونیت کہا جاتا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا سیہونی حکومت، سیہونی تحریک۔ یہ القدس شہر کے اندر اس مسجد اقصی جو پہاڑی ہے ارد گرد، اس پہاڑی کے نام پر یہ تحریک ہے۔ فلسطین ایک ملک ہے، اس کے پڑوس میں شام ہے۔ شام اور فلسطین دونوں ملک دراصل ایک ہی ملک ایک وقت ہوا کرتا تھا، پھر یہ 2 ملک بن گئے جو کہ بڑے نہیں ہیں۔ یہ دونوں ہی زمینیں مقدس ہیں۔ اس کو وادی مقدس بھی کہتے ہیں، وادی مقدس بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، پوری فلسطین اور شام کو، اور خاص طور پر فلسطین کو۔ جیسے نا قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے جب موسیٰ علیہ السلام فرعون سے نجات پا گئے، دریا کراس کر گئے، فرعون غرق ہو گیا، کیونکہ مصر کا واقعہ ہے، مصر سے آپ ہجرت کر رہے تھے، تو جب آگے پہنچے تو اب مصر تو چھوڑ کر آ گئے، فرعون اور اس کے سارے کافر غرق ہو گئے اور مر گئے، تباہ و برباد ہو گئے، زمینیں خالی ہو گئی، لیکن اللہ نے فرمایا آپ ہجرت کر چکے، واپس نہیں جانا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التی کتب اللہ لکم، اے میری قوم کے لوگوں ارض المقدسہ میں داخل ہو جاؤ، جو اللہ نے آپ کے لیے لکھ دی ہے، آپ کے مقدر میں ہے۔ تو ارض مقدسہ سے مراد صحیح راجے کول کے مطابق یہی شام اور فلسطین تھا۔ بہرحال موسیٰ علیہ السلام کی قوم ضد اور ہٹ درمی تھی، تو موسیٰ علیہ السلام کو کہنے لگے، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ پہلے وہاں جا کے لڑائی لڑنی پڑے گی، جہاد کرنا پڑے گا، ایسے نہیں داخل ہوں گے۔ تو انہوں نے کہا اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، موسیٰ تو اور تیرا رب جا کر جاؤ، لڑو، جہاد کرو، انا ہاہنا قاعدون، ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اگر آپ جیت گئے، فتح ہوگی فلسطین بیت المقدس، تو پھر ہم جائیں گے۔ اس ہٹ درمی اور یہودیوں کا اتنا، بنی اسرائیل کا اتنا سخت جواب اور نافرمانی کے بعد موسیٰ علیہ السلام ناراض ہو گئے۔ 40 سال میدان تیہ کا مطلب حیران و پریشان گھومتے رہے،
موسیٰ علیہ السلام کی خواہش تھی کہ یا اللہ فلسطین میں داخل ہو جاؤں، لیکن موسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لمبی حدیث ہے مختصر بیان کرتا ہوں، آپ نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کو موت آنے لگی تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے خواہش کی کہ اللہ اب موت تو آ گئی، کیونکہ جب موت کا فرشتہ آتا ہے تو انبیاء سے پوچھ کر آتا ہے، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ تو جب ملک الموت آ گیا تو بولا کیسے آئے ہو؟ بولا موت دینے کے لیے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میری ایک خواہش ہے یا اللہ وہ پوری کر دے۔ کیا خواہش ہے؟ فرمایا مجھے بیت المقدس یعنی الارض القدس، مقدس سرزمین فلسطین شام، اس کے اتنا قریب کر دے جتنا کوئی پتھر پھینکے تو جا لگے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو قریب کر دیا، وہاں موت آئی اور وہیں دفن ہوئے۔ آپ نے فرمایا اگر میں وہاں گیا یا وہاں ہوا تو میں آپ کو راستے کے دائیں طرف سرخ ٹیلے کے پاس موسیٰ علیہ السلام کی قبر دکھاؤں گا۔ اس روایت کو امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے مستدرک میں نقل کیا ہے، اور اسی طرح علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح الجامع صغیر میں سلسلہ حدیث صحیحہ میں کہ آپ نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام وہاں دفن ہے۔ تو یہ موسیٰ علیہ السلام کی خواہش تھی، لیکن بنی اسرائیل بہرحال وہاں سزا ملی اور میدان تی میں موسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے۔ پھر بعد میں یوشع بن نون لے کر ان کو بیت المقدس یا القدس یا فلسطین یا شام میں داخل ہو گئے۔ اس اعتبار سے یہ سرزمین عیسائیوں کے لیے بھی معتبر ہے، بابرکت ہے، مقدس ہے، ہمارے لیے اور یہودیوں کے لیے، یہودی نہیں بنی اسرائیل کے لیے۔ عیسائیوں کے لیے اس لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام یہیں پیدا ہوئے اور یہیں نبی بن کر آئے، یہیں اللہ کی عبادت کرتے رہے، پھر آسمان کی طرف اٹھا لیے گئے۔ اور یہودی اس لیے کہ بنی اسرائیل یہیں آ کر آباد ہوئے تھے موسیٰ علیہ السلام کے بعد، اور موسیٰ علیہ السلام کی قبر بھی وہیں ہے، اور ابراہیم علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام کی قبر بھی وہیں ہے۔ اور ہمارے لیے بھی یہ زمین بہت بڑی مقدس ہے، ہمارا بڑا گہرا تعلق ہے۔ ایک تعلق تو ہمارا اس کے ساتھ اس لیے ہے کہ یہ سب اکثر بنی اسرائیل کے انبیاء کی جائے پیدائش اور ان کی جائے عبادت ہے۔ مدفن بھی اکثر انبیاء کا یہی ہے سوائے عیسیٰ علیہ السلام کے۔ تو انبیاء ہمارے تھے، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ان ابی ابراہیم، میرے باپ ابراہیم علیہ السلام تھے۔ تو ایک تو ہمارا اس کے ساتھ یہ تعلق ہے، دوسرا ہمارا اس کے ساتھ یہ تعلق ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں مسجد اقصیٰ جو بیت المقدس شہر کے اندر ہے، اور یہ دارالحکومت ہے فلسطین کا، القدس یا بیت المقدس، یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، دیگر کتب احادیث میں یہ موجود ہے، آپ نے بارہا پڑھی ہوں گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام انبیاء جو آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک لاکھوں انبیاء کو اللہ نے یہاں جمع کیا، مجھے بیت اللہ سے براق کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے یہاں بھیجا، اور براق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں مسجد اقصیٰ کے ساتھ ایک پہاڑی تھی، چٹان تھی بہت بڑی، اس چٹان کے ساتھ آپ نے براق کو باندھ دیا۔ خلیفہ عبد الملک بن مروان بن حکم، عبد الملک بن مروان، اس نے جب مسجد اقصیٰ کی توسیع کی تو جس چٹان کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے براق کو باندھا تھا، اس نے اس براق پر ایک قبہ بنا دیا یادگار کے لیے، تاکہ لوگ کو پتہ لگے۔ وہ آج کل گولڈن جو قبہ ہے، چکور گول، بالکل گول، یہ قبہ تو صخرہ ہے، صخر کہتے ہیں چٹان کو، صخرہ کہتے ہیں چٹان کو۔ تو اس چٹان کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری باندھی تھی براق، اور اس لیے اس کو قبۃ الصخرہ کہا جاتا ہے۔ قبہ تو بعد میں بنا، اس وقت جبل صخرہ تھا، اور ساتھ ہی آگے مسجد اقصیٰ ہے۔ تو آپ نے تمام انبیاء کو نماز پڑھائی، تو ہمارے نبی کا جائے مصلی بھی ہے، انبیاء کا جائے مصلی بھی ہے۔ آپ نے داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، دیگر انبیاء کی مسجد اقصیٰ کی تعمیر کے حوالے سے قرآن کریم میں تو بارہا پڑھا ہوگا نا۔ تو ہمارے نبی کی یہ جائے نماز بھی ہے، انبیاء کو پڑھائی، تو ہمارا اس سے تعلق بڑا ہو گیا۔ مسجد اقصیٰ اور مسجد حرام کا ذکر بھی قرآن کریم میں ہے۔ دوسرا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے بخاری مسلم کی، آپ نے فرمایا 3 مساجد کی طرف رخت سفر باندھا جا سکتا ہے
زیارت کے لیے اور کثرت ثواب کی نیت سے، ایک مسجد حرام، ایک مسجد نبوی اور ایک مسجد اقصی. تو اس لیے ہمارا اس کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے. اس سے بڑھ کر ایک اور بڑا گہرا تعلق ہے مسجد اقصی سے. وہ کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں تھے تو آپ بیت اللہ کی اس جانب کھڑے ہوتے تو اس طرف سامنے بیت اللہ ہوتا تھا اور اس سے آگے مسجد اقصی. جیسے آپ وہاں دروازے پہ کھڑے ہوں تو یہ سینٹر میں آگے آپ کے بیت اللہ ہے اور یہ مسجد اقصی ہے، دونوں سامنے ہوتے تھے. لیکن جب آپ ہجرت کر کے مدینہ میں آئے تو مدینہ دونوں کے سینٹر میں ہے. ادھر منہ کرتے تو ادھر پیٹھ ہو رہی ہے، ادھر منہ کرتے تو ادھر پیٹھ ہو رہی ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 17 ماہ تک مدینے کے ابتدائی ایام میں 17 ماہ تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے بیت المقدس مسجد اقصی کی طرف رخ کر کے نمازیں پڑھی ہیں 17 ماہ. تو اس اعتبار سے مسلمانوں کا قبلہ اول بیت المقدس میں مسجد اقصی ہے. بیت المقدس میں نے آپ کو بتایا شہر ہے پورا، مسجد اقصی ہے. تو ہمارا قبلہ اول بھی ہوا. اور اس سے ہٹ کر یہ سرزمین صحابہ کرام کا مدفن بھی ہے. بے شمار صحابہ کرام کی قبریں ہیں، ان کے مدارس ہیں، وہاں رہے ہیں، آگے ان کی اولادیں ہیں. تو اس حوالے سے بھی ہمارا اس کے ساتھ ایک بڑا گہرا تعلق ہے. بہت سارے اور بھی تعلقات ہمارے رشتے ہیں، ناطے ہیں، تعلق ہیں. مسجد ایک عقیدت ہے، ایک مذہبی تعلق ہے ہمارا مسجد اقصی کے ساتھ. تو اس اعتبار سے اور ایک خاص طور پر صحیح حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارض الشام ارض المحشر والمنشر. جو شام کی سرزمین ہے یہ میدان محشر ہوگا اور یہ منشر ہوگا، یعنی سارے اکٹھے ہو کر وہاں آئیں گے، وہیں میدان محشر ہوگا. اگرچہ میدان محشر کے حوالے سے دوسری حدیث آتی ہے کہ وہ عرفہ میں ہوگا، یعنی میدان عرفات سے لے کر شام تلک یہ 1400 کلومیٹر کا علاقہ پورا میدان محشر ہوگا. پورا میدان محشر ہوگا. یہ 1500-1600 کلومیٹر کا گراؤنڈ ہوگا. واللہ عالم ابتدا کہاں ہوگی، انتہا کہاں ہوگی، اللہ کہاں عرش لگائے گا. لیکن یہ میدان محشر سے لے کر مکہ اور مکہ سے عرفات تک یہ ہوگا پورا. تو یہ اس اعتبار سے بھی ہمارے لیے عقیدت کی. تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں ہمیں بتلایا کہ عیسیٰ علیہ السلام جب دجال دنیا کا چکر کاٹ کے مکہ مدینہ آئے گا، حرمین میں داخل نہیں ہو سکے گا، فرشتے پہرا دے رہے ہوں گے، صحیح حدیث کے اندر ذکر ہے، پھر واپس جائے گا. باب لد کے پاس دجال پہنچے گا کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے فرشتوں کی معیت میں مینارہ بیضاء پر اتر جائیں گے. اور مینارہ بیضاء پر اتریں گے عیسیٰ علیہ السلام تو پھر دجال کو قتل کریں گے، خنزیر کو قتل کریں گے، صلیب کو توڑ ڈالیں گے. عیسائی اور دیگر سارے مذہب کے پیروکار مسلمان ہو جائیں گے، یہودی مسلمان نہیں ہوں گے، اور یہودی چھپیں گے پتھر کے پیچھے، درخت کے پیچھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ درخت بھی کہے گا، پتھر بھی کہے گا یا مسلم تعال ورائی یہودی فقتل ہو، ہے مسلمان میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے، آ کر اس کو قتل کرو. پتھر بھی کہے گا اور درخت بھی، سوائے غرقت درخت کے وہ یہودیوں کا دوست ہے وہ نہیں کہے گا، اور یہودی اس لیے غرقت لگا رہے ہیں. بہرحال پھر یہودی قتل ہوں گے اور دنیا کے اندر عدل و انصاف ہوگا. عیسیٰ علیہ السلام پھر کتاب و سنت کے مطابق حکومت کریں گے، شریعت کو نافذ کریں گے، دولت کی ریل پیل ہوگی، زکوٰۃ دینے والے ہوں گے، لینے والا کوئی نہیں ہوگا. اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے آخری ایام میں یاجوج ماجوج آ جائیں گے، پھر اس کا ذکر بھی ہے. تو اس طرح عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان سے اتریں گے تو بیت المقدس میں ہی اتریں گے، ارض مقدسہ میں. تو ایک ہمارا اس کے ساتھ یہ تعلق بھی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن کر آئیں گے اس دنیا میں اور قرآن اور حدیث کے مطابق فیصلہ کریں گے. یہ بھی صحیح حدیث کے اندر ذکر ہے. تو یہ بھی ہمارا. اچھا ایک بات اور آخری، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری پیشن گوئیاں آپ نے کی ہیں بیت المقدس یا مسجد اقصی یا ارض شام کے متعلق، بہت ساری آپ نے پڑھی سنی بھی ہوں گی. ایک بتاتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اس وقت ہو رہا ہے اس کی تعلق فرمایا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ بیت المقدس پر کافر جو ہے وہ غلبے کے لیے وہ ایڑی چوٹی کا زور لگائیں گے
اور کیفیت یہ ہوگی لا یوشکنہ، بالکل عنقریب یہاں بیت المقدس میں اگر کسی مسلمان کے پاس گھوڑے کی رسی جتنی زمین کا ٹکڑا ہوا جہاں سے مسجد اقصی نظر آتی ہوئی، تو وہ کہے گا کہ ساری دنیا کے زمینیں، پلاٹ، خزانے مجھے دے دو، میں یہ ایک ٹکڑا کسی کو نہیں دوں گا۔ اور اس کے نزدیک یہ زمین کا ٹکڑا دنیا کی ہر چیز سے زیادہ محبوب اور قیمتی ہوگا اس مسلمان کے نزدیک۔ اس حدیث سے بے شمار مسائل ثابت ہوتے ہیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بالکل صحیح ہے، مصدرک حاکم میں سلسلہ حدیث صحیحہ میں ہے۔ آپ کی یہ پیشن گوئی اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ مسلمانوں کے پاس یہاں زمین بہت تھوڑی رہ جائے گی، لیکن کسی صورت زمین یہ مسلمان نہیں دیں گے۔ آج بس سمجھ لو کہ غزہ کی پٹی ہے یا فلسطین میں اکا دکا جگہ پر کوئی مسلمان رہ گئے ہیں، وگرنہ یہ یہودی۔ اچھا دوسری بات، ایک بات یاد رکھیں، یہ اس وقت جو ہیں فلسطین پر جو قابض ہے اپنے آپ کو بنی اسرائیل کہلاتے ہیں، یہ بنی اسرائیل نہیں ہیں۔ اصل بنی اسرائیل وہ اس مسلمان ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام کا لقب تھا اسرائیل۔ آگے جتنے بھی آگے انبیاء ہیں وہ اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے ہیں، اور ان کی آگے اولادیں نبی یا غیر نبی وہ سب بنی اسرائیل ہے۔ تو مسلمان اصل بنی اسرائیل تھے۔ یہ جو آج کر قابض ہوئے نا، یہ بنی اسرائیل نہیں ہیں، یاد رکھو یہ یہودی ہیں، اور اکثر ان میں سے یہودی بھی نہیں ہیں۔ 1800 تقریباً 60 کے قریب یا کم و بیش پہلے یہودیوں نے کوشش شروع کی کہ ہمیں دنیا کے اندر ہمارے پاس ایک حکومت ہونی چاہیے، ایک زمین کا ٹکڑا ہونا چاہیے جہاں بیٹھ کر ہم ریاست قائم کریں اور اپنا تسلط جمائیں۔ آخر پھر اس کے لیے بڑے بڑے یہودی اکٹھے ہوئے، کتابیں لکھی، سیمینار ہوئے، کانفرنسیں ہوئیں، یورپ کو ساتھ ملایا، عیسائیوں کو ساتھ ملایا، دھوکہ دیا، اس کے لیے دولت اکٹھی کی، اور پھر یہ پوری دنیا کے ان لوگوں کو کہا کہ تم ہجرت کر کر کے وہاں پہنچو یہودیت کے نام پر، اور پوری جرمنی ہے، فرانس ہے، پیرس ہے، یورپ ہے، امریکہ ہے، افریقہ سے بھی یہ ظالم چور اور ڈاکو اور قاتل اور دہشت گرد وہاں سے اس ریاست کے خاطر وہاں سے فلسطین آ کر یہ مسلمانوں سے منتیں کر کر کے تھوڑی جائے پناہ لیتے گئے، حتیٰ کہ ان ظالموں نے وہاں یہ ہے پاکستان بننے سے پہلے 1 سال پہلے وہ اچھا خاصا تسلط جما لیا، بہت بڑی تعداد ہو گئی۔ پھر 1947 میں پاکستان بنا، 1948 میں یہودیوں نے اپنی ایک ریاست کا اعلان کر دیا۔ اور آج آپ دیکھیں گوگل پر جائیں، ویکیپیڈیا، یہ کہتے ہیں نا کہ ہم جو ہے بڑے شریف لوگ ہیں، یہ یہودی خبیث، آپ ویکیپیڈیا پر پڑھو ان کے مقاصد۔ جس تقریباً 200 سال پہلے انہوں نے اپنی اس ریاست کی طرح ڈالنے کی یہ جو منصوبے بنائے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ گریٹر اسرائیل کے خیبر سے، یعنی دریائے نیل سے لے کر فرات اور یہاں سے لے کر خیبر اور مدینہ تک ہم نے قبضہ کرنا ہے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ مدینہ سے بھی ہمیں نکالا گیا تھا اور مارا۔ حالانکہ یہ ظالم دوسرے یورپ سے جا کر مدینہ میں آباد ہوئے تھے کہ نبی یہاں آئے گا تو ہم اس کی پیروکار بنیں گے۔ تو میرے بھائیوں، یہ بنی اسرائیل نہیں ہے، یہ اسی لیے آپ دیکھیں آج کل یہودی جو ہے نا، جو حقیقی یہودی ہے، جو صحیح معنی میں یہودی ہیں نسلاً، وہ ان کے خلاف احتجاج بھی کر رہے ہیں، ان کے خلاف تقریریں بھی کر رہے ہیں۔ تو لیکن جو کچھ بھی ہے بہرحال یہودی یہ اسرائیلی ہیں، جھوٹے ہیں، لیکن مسلمانوں کے درمیان ایک کانٹا آج موجود ہے۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ مسلمان مادیت پرستی کا شکار ہو گئے، وہن کا شکار ہو گئے۔ اور وہن کیا ہے؟ کراہیہ حب الدنیا و کراہیت الموت۔ اللہ رب العزت نے یہی فرمایا تھا کہ کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو کرہ لکم وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم۔ ممکن ہے جس چیز سے آپ محبت کرو وہ آپ کے لیے بری ہو، یعنی دنیا۔ ممکن ہے آپ جس چیز سے نفرت کر رہے ہوں، کراہت کر رہے ہوں، وہ آپ کے لیے اچھی ہو، یعنی جہاد فی سبیل اللہ۔ تو کراہیت الموت سے مراد یہ حب الدنیا ہے۔ آج
مسلمان دنیا مادیت پرست بن گئے، مادیت کے پجاری، خواہشات کے پجاری بن گئے۔ نتیجہ کیا نکلا کہ جن کی کوئی تعداد نہیں، بزدل قوم ہے یہودی، انڈر گراؤنڈ پلاننگ کرنے والے، انبیاء کو قتل کرنے، وَقَتْلَهُمُ الْأَنْبِيَاءَ يَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ۔ قرآن کریم میں ہے کہ یہ انبیاء کو قتل کرتے رہے، شہید کرتے رہے، انبیاء پر بہتان باندھتے رہے، حتیٰ کہ عیسیٰ علیہ السلام پر بہتان باندھتے ہیں یہ ظالم۔ سب کچھ ہونے کے باوجود قلیل تعداد میں آج مسلمانوں پر غالب ہے۔ وجہ کیا ہے کہ جو آپ دیکھ رہے ہو کہ مسلمان کٹ رہے ہیں، لوٹ رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں، وہ ان کے جسموں کے ٹکڑے، وہ بکھرے ہوئے اعضاء، ہاں جی، وہ پھٹے ہوئے جسم اور تار تار عصمتیں اور عزتیں، اور مسلمان ایک آہ بکا۔ لیکن کیا مجال ہے کہ ان اتنی بڑی تعداد میں اربوں مسلمان، چلو ان میں سے جو حقیقی مسلمان ہیں وہ کروڑ تو ہوں گے، ان کے کان پہ جوں تک نہیں رکھتی، کوئی اثر تک نہیں، اتنے بے حس ہو چکے ہیں، اتنی نفاق اور مادیت پرستی ان کے دل میں آ چکی ہے کہ پرواہ تک نہیں ہے، پرواہ تک نہیں ہے۔ بڑے بڑے وسائل سے مالا مال مسلمان ملک ہیں، لیکن ظالم چوہے کا کردار ادا کر رہے ہیں اور دور بیٹھ کر تماشا دیکھ رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں یاد رکھو، یہ اس طرح کے واقعات یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں آئیں گے، انشاءاللہ اچھے وقت بھی آئیں گے، یہ ہے احادیث میں اچھا وقت بھی آئے گا، یہ ذلیل و خوار ہوں گے، یہ دہشت گرد، اور ان کی سرپرستی کرنے والا سب سے بڑا دہشت گرد فرعون کا پیروکار، اور اس وقت کا بڑا فرعون وہ امریکہ ہے، بہت بڑا دہشت گرد ہے، اور دہشت گردوں کا بہت بڑا معاون اور سہولت کار ہے۔ لیکن افسوس ہے کہ آج ہمارے لوگ اسی امریکہ کی تعریفیں کرتے ہیں، اسی سے پیسے لے کر کھاتے ہیں۔ یاد رکھو یہ دنیا ختم ہو جائے گی، بڑی بڑی دولتوں کے مالک بھی آئے لیکن ذلیل و خوار ہو کر گئے یا خالی ہاتھ گئے، تو کامیاب و کامران وہی ہوگا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ جو دین پر کھڑا ہے، دین کے لیے کھڑا ہے، اور دین کے لیے اپنے تن من دھن کی بازیاں وہ پیش کرتا لگاتا رہے گا، اور اس کا جینا مرنا اسلام کے لیے ہے، اور اپنے دل میں اسلام کو بسائے ہوئے ہے، مسلمانوں کی محبت، اسلام کی محبت، دین کی محبت، اور اسی لیے اس کا اٹھنا بیٹھنا ہے۔ انشاءاللہ وہ دنیا میں بھی سرخرو ہوں گے، آخرت میں بھی سرخرو ہوں گے انشاءاللہ۔